إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہمارے دارالعلوم دیوبند کے تعلیمی زمانے کے ساتھی اور ہمارے بڑے مولانا عطا محمد صاحب جو ہمارے بڑوں میں شمار ہوتا ہے، مفتی اختر صاحب ہمارے ساتھیوں میں ہیں. مفتی اختر صاحب نے اعلان کیا ہمیں کچھ پند و نصائح ہو جائے. نصیحتیں کرنا یہ بڑوں کا اور اکابرین کا کام ہے. میرے ذہن میں کچھ دو چار باتیں آئی ہیں، اللہ کرے کہ وہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی نفع بخش ہو جائے. ہم لوگ بہت ساری تقریریں بھی سنتے ہیں، جلسے جلوس میں جاتے ہیں، موبائل کے ذریعے سے بہت بیانات سنتے رہتے ہیں. عملی میدان میں ہم لوگ کم ہیں، سارے سننے والے بھی سنانے والے بھی. اللہ کرے کہ ہم لوگ عملی میدان میں آ جائیں. میں اور آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، جب ہم اپنے گھر سے باہر بازار ہو، دکان ہو، کوئی اور جگہ ہو، ہمیں مختلف قسم کے لوگ ملتے ہیں. ایک وہ ہیں جو بہت اچھے دیندار ہیں، صوم و صلات کے بھی پابند ہے، معاشرے کے اندر ان کی زبان بھی اچھی ہے، ان کی گفتار اور رفتار بھی اچھی ہے، ان کی شکل اور صورت بھی اچھی ہے، ان کے معاملات بھی اچھے ہیں. گویا وہ اچھے دینداروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور ایک وہ ہے جو مسلمان تو ہے، 5 وقتہ نماز پڑھ لی تو اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ جو وہ کام کرتے ہیں اس کو وہ دنیا سمجھتے ہیں. مثال دکانداری کریں گے تو اس کو وہ دنیا سمجھیں گے، وہ مزدوری کریں گے تو اس کو وہ دنیا سمجھیں گے، ملازمت کریں گے اس کو وہ دنیا سمجھیں گے. چونکہ اس کی شکل دنیا جیسی ہے اس لیے دنیا نظر آتی ہے. لیکن جو چیز اللہ نے بنائی ہو اور جن باتوں کا تذکرہ قرآن اور سنت اور شریعت میں ہو وہ دین ہے. ہم لوگ کسی بڑے مالدار کو دیکھیں گے تو کہیں گے بڑا مالدار ہو گیا، دنیا دار ہو گیا ہے. تو مال ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، مالدار ہونا برا نہیں ہے. اگر مال ہونا یا مالدار ہونا برا ہوتا تو پھر شریعت زکوٰۃ ہی کو متعین نہیں کرتی. تو شریعت تو ان چیزوں سے مخاطب ہے جو دین ہے. تو جو دکاندار ہوتے ہیں، مزدور ہوتے ہیں، وہ تو بس اپنی نماز پڑھیں گے، اتنی حد تک وہ اپنے آپ کو دیندار سمجھیں گے. باقی کہیں گے ہم تو دنیا دار آدمی ہیں. اور یہ دیندار شخص بھی کچھ اسی نظر سے دیکھتا ہے. کچھ لوگ ہمیں ملیں گے جو نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، بالکل دین سے دور ہیں. کچھ لوگ ملیں گے ہمیں جو دین سے بیزار ہیں، جو نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا یہ اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں. اور جو آدمی دین کے کام کو کرتا ہوا بوجھ سمجھے اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دین سے بیزار شخص. کہ اس کو دین اندر نہیں ہے. معاشرے میں راشن کارڈ میں اپنے آپ کو مسلمان کہلائے گا لیکن دین میں آنا اس کو پسند نہیں ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جو دیندار ہیں، دین پر چلتے بھی ہیں، دین کا درد بھی رکھتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ
جیسا کیسا ٹوٹا پھوٹا دیندار میں ہوں، سارے لوگ ایسے ہی دیندار بن جائیں، اور یہ چاہت بہت اچھی ہے، لیکن اس چاہت پر یہ بھی اتر جائے، ساری دنیا اتر جائے، یہ ضروری ہے؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوا تو میرے اور آپ کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس بندے نے اپنے مال جان کو نچھاور کیا، اور جس کو سچی محبت کہیں گے مال جان کے اعتبار سے، وہ سب کیا، لیکن کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ ابو طالب کو جو پہلی مرتبہ راہب نے کہا تھا کہ بھائی یہ آخری پیغمبر ہونے والے ہیں، اگر یہودیوں نے پہچان لیا قتل کر دیں گے، واپس لے جاؤ، ابو طالب فوراً وہیں سے واپس لائے تھے۔ پھر بہت سارے معاملات ہو گئے، شعب ابی طالب میں قید و بند کیا گیا، ابو طالب مسلمان نہیں تھا، لیکن شعب ابی طالب میں کسی کو قریب آنے نہیں دیتا تھا، بلکہ ابن کثیر نے عجیب واقعہ لکھا ہے کہ جب رات کو سوتے تھے تو ابو طالب ایک جگہ اپنے بھتیجے کو یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلاتے تھے، دوسری جگہ اپنے بیٹے کو سلاتے تھے۔ جب سب لوگ سو جاتے تھے پھر ان بیٹوں کی عدلی بدلی کرتے تھے، بھتیجے کو بیٹے کی جگہ، بیٹے کو بھتیجے کی لے لیتے تھے۔ کسی نے پوچھا یہ تم کیا ڈرامہ کرتے ہو؟ کہا دیکھو یہاں کے لوگ مسلمان پکے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والے یقینی طور پر ہے، لیکن بہرحال انسان ہے، ہو سکتا تنگ آ جائیں اور اندر سے کوئی مخبری کر جائے اور باہر کے ہیں دشمن، اور وہ یہ کہیں گے کہ چلو محمد کو ختم کر دو، نہ محمد رہے گا نہ محمد کا دین رہے گا، یہ ٹینشن ہی ختم ہو جائے گی۔ اب اگر کوئی مارنے کے لیے آئے گا، اندر سے مخبری کرے گا، تو جب وہ مارے گا رات کو قتل کرے گا تو مقتول میرا بیٹا ہوگا، مقتول محمد نہیں ہوگا۔ کیا اس سے بڑی محبت ہم پیش کر سکتے ہیں؟ شاید مجھے اور آپ کو اگر کوئی یہ کہے گا کہ اپنا بیٹا دے دو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ برداشت کر لو، شاید ہم بیٹا نہیں دیں گے، دین کے بارے میں برداشت کر لیں گے۔ ابو طالب نے یہ برداشت نہیں کیا۔ محبت کا عالم یہ ہے، لیکن مرتے مرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو طالب ایک مرتبہ پڑھ لو کلمہ تو میں گواہی دے دوں گا۔ ابو طالب نے کہا نہ، اگر مجھے اپنی قوم کا ڈر نہ ہوتا کہ موت سے ڈر گیا اور اپنے آب و اجداد کے دین کو چھوڑ کر بھتیجے کے دین کو اختیار کر لیا تو میں ضرور مرتے مرتے تیرے دل کو ٹھنڈا کر لیتا، تیری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا کلمہ شہادت پڑھ کے، لیکن نہیں کیا۔ یہاں سے دو تین باتیں معلوم ہو گئی۔ ایک تو یہ کہ ابو طالب نے قوم کا خیال کیا، دین سے محروم ہو گیا۔ ہمیں سبق یہ مل گیا کہ جب دین پر چلنا ہوگا تو پھر قوم کا خیال نہیں کرنا، قوم گالی دے، قوم دھکے دے دے، قوم باہر نکال دے، قوم کا تو کام ہی یہی ہے، تو وہ قوم چھوڑے گی کبھی نہیں، اور قوم کبھی کسی کی ہوئی نہیں ہے۔ یہ تو آپ چاہے کتنا اچھا کرو، کچھ نہ کچھ تو وہ سنائے گی ضرور ہی۔ امام کو نہیں چھوڑتی ہے، امام نماز پڑھاتا ہے، نماز پڑھتے ہیں اس کے پیچھے، ایک فرض اس کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر بھی باہر جا کر کہتے قرات کرن زیوٹ پانا، رکوش کرن زیوٹ پانا، بے جو مزے مزے چاہتے کرن، یعنی کچھ نہ کچھ اس میں نکال لیں گے۔ کسی کو نہیں چھوڑتے ہیں تو کون کس کو چھوڑے گا؟ اس لیے قوم کی پرواہ کبھی نہیں کرنی دین کے معاملے میں۔ دین پر چلنا ہے تو قوم کو چھوڑے بغیر۔ دوسرا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہا کہ میرا چاچا ایمان لے آئے، چاہت قبول نہیں ہوئی، چاہت پوری نہیں ہوئی۔ تو جب چاہت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نہیں ہوئی، میری آپ کی کہاں سے ہوئی؟ بلکہ اللہ نے اعلان کر دیا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ جس کو آپ چاہیں گے اس کو ہدایت مل جائے، کوئی ضرور نہیں، اللہ جس کو چاہیں گے اس کو ہدایت مل جائے گی۔ تو چاہت ہر ایک کی ہوتی ہے۔ میں اور آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھنے کی توفیق دی، ہم یہ چاہیں گے کہ کھڑی کے بازار میں جتنے مسلمان ہیں ساری نماز پڑھ جائیں، سارے ہماری طرح باشارہ بن جائیں، سارے ہمارے طرح دین کا کام کر جائیں۔ اور یہ طلب ہوتی ہے ان دیندار لوگوں کے دلوں کے اندر جن کے دلوں کے اندر اللہ نے یہ طلب پیدا کی ہے، لیکن یہ پوری ہو جائے ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔
لیکن بعض جگہ یہ طلب پوری ہو سکتی ہے، بس مجھے اسی نقطے کو بیان کرنا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی وإن لم یستطع فبقلبی وذلک ضعف الایمان۔ اگر تم کسی کو کوئی غلطی کرتے ہوئے دیکھو، تھپڑ مار کر اس کو ٹھیک کر دو، لیکن اگر تمہیں یہ ڈر لگ جائے میں نے تو تھپڑ مارا، اس نے وہاں سے ڈنڈا مارنا ہے، اور آج کا حال یہی ہے، تھپڑ تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر آپ کسی کو دکاندار کو کہو گے بھائی نماز تو پڑھ لیا کر، کہے گا جا جمعہ 8 دن ہو گئے نمازی بنے ہوئے، آ گیا مجھے تبلیغ کرنے کے لیے، چل نکل اپنا راستہ ناپ لے۔ اور اگر پہلے سے میں جانتا ہوں کتنا بڑا دیندار ہے، جاتا ہے نماز پڑھنے، اور میں جانتا ہوں گھر میں تو کیا کرتا ہے، دکان پر تو کیا کرتا ہے، وہ گھر کی بات کھیت کی بات یہاں پر گھسیٹ کر لا جائے گا، کچھ نہ کچھ اس کو سنائے گا۔ تو وہ ہاتھ سے روکنا تو بہت دور کی بات ہے، زبان سے کہو گے ہی لیکن پلٹ کر وار ہو جائے گا۔ پھر کیا کہو گے؟ پھر کہو گے یا اللہ، جب ہاتھ سے نہیں مانتا تو زبان سے کہہ دوں گا اس کو، لیکن زبان سے بھی نہیں مانتا، پھر مسجد میں آ کر کہتا یا اللہ اس کو ہدایت دے دے، یہ مسجد میں آنے والا بن جائے۔ لیکن سچ بتاؤ آج کتنے بوڑھے بزرگ آتے ہیں، امام صاحب میں نے نیچوس کرتا دعا سنا ہے شوبیت پٹھن یون کی تیرا کیا تعویذ دیتا کیا آپ دیتا پرتن سو گیسے کن سیز غلط ویت مزن پکمتن نشہ کرتا ہے، جواریوں کے ساتھ چلتا ہے، فلانے کے ساتھ ڈھینگے کے ساتھ چلتا ہے یہ۔ اور بعض نوجوان وہ ہوتے ہیں جو دین کی طرف جڑ جاتے ہیں، علماء کے ساتھ جڑ گئے، تبلیغ میں جڑ گئے، قرآن کے ساتھ جڑ گئے، ترجمہ پڑھ لیا، کچھ یعنی کچھ دین کی سوجھ بوجھ آ گئی، بس وہ مفتی بن جاتے ہیں۔ مول صاحب آپ ہمیں بتا دو، اب میرا ابا تو بینک میں نوکری کرتا ہے، کیا مجھے گھر میں کھانا کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے؟ آج تک جو کھا پی رہا تھا، پل بڑھ رہا تھا، آج تک یاد نہیں ہوگا، اور آج فتوے دینے شروع کر دے گا، اس کو تقوی کا جنون ہو جائے گا۔ اب کیا کرے گا؟ ابا آپ کی یہ کمائی حرام ہے، چل نکل، میں آم نہیں کھاؤں گا۔ وہ کہا دفع ہو جائے یہاں سے، تیری نگاہ دم نکل یہاں سے، باہر نکل جا۔ تو وہ کان پکڑ کے باہر نکال دے گا، کھاتا پیتا آج تک میری تھا، یہاں سے باہر نکل۔ لیکن میں ایسے جوانوں سے کہتا ہوں تم جو ہم سے شکایت کرنے کے لیے، ہم سے دعا کرنے کے لیے آتے ہو، کیا رات کو اٹھ کر 2 رکعت نماز تم نے پڑھی؟ اے اللہ میرے ابا حضور اس غلط کام میں ہے، میرے ابا آج تک داڑھی نہیں رکھ رہے ہیں، بالکل قبر میں جانے والے ہیں، اے اللہ میرے ابا کو داڑھی رکھنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ میرے ابا کے پیر قبر میں لٹک رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اے اللہ میرے ابا کو نماز پڑھنے کی توفیق دے دے۔ جواب نفی میں آتا ہے، باپ کا بیٹے کے حق میں اور بیٹے کا باپ پہ آپ کے نفی میں جواب آ جائے گا۔ ادھر سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کے لیے رویا کرتے تھے۔ فرش پر تیرے امت، عرش پر گئے تو امت۔ جب قبر اطہر کے اندر رکھا گیا تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب قبر اطہر کے اندر رکھا گیا تو 5 ساتھی جو قبر میں اتارنے والے تھے، آخر پر ابن عباس رضی اللہ عنہ نکلے، انہوں نے کان لگایا تو ہونٹوں سے آواز آ رہی تھی، یا رب امتی یا رب امتی، دل دھڑک رہا تھا۔ اور جب میدان محشر برپا ہوگا وہاں پر بھی سب کہیں گے یا رب نفسی یا رب نفسی، خدایا میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا؟ اور ہمارا نبی کہہ رہا ہوگا یا رب امتی یا رب امتی، ربا میری اس امت کا حال کیا حال ہوگا؟ ہمارا نبی ہر حال میں اپنی امت کے لیے رویا بھی اور دعائیں بھی کی۔ کیا ہم نے کبھی اپنے ماں باپ کے لیے دعا کی؟ کیا ماں باپ نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی؟ ہم ساری دنیا کو دعا کے لیے کہیں گے، کریں گے ان کے لیے، لیکن اپنی اولاد کے لیے اور اپنی اولاد ماں باپ کے لیے یہ دعا نہیں کرتی ہے۔ یہ دعا ضرور کرنی چاہیے، اور ماں باپ کو اپنی اولاد پر یہ حق حاصل ہوتا ہے، چونکہ جب پیدا ہو جائے تو اچھا نام رکھ لینا یہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے، پھر بڑا ہو جائے تو اچھی پرورش کر لینا یہ ماں باپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے، بڑا ہو جائے پھر شادی بیاہ کر لینا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بس اب بیٹا جانے گا اور باپ جانے، وہ اس کا گھر جانے گا، یہاں تک اس کی ذمہ داری۔ لیکن یہاں تک جو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، کیا واقعی دین کو سامنے رکھ کر ہماری پرورش ہوتی ہے؟ سب سے پہلے جب ہمارے یہاں گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم نام ڈھونڈتے ہیں، یونیک سا نام۔ کیوت نام؟ اگر ہم کہیں گے عبداللہ دبا نا چھُ پرون ناو، اگر کہیں گے عبداللطیف دن یہ گو بڑن ہوں ناو، نو ناو ہسا گژھِ کینٛہہ آسُن۔ کون سے نام رکھیں گے؟ یونیک سا، وہ جس کا کہیں معنی مطلب بھی نہیں ہوتا ہے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے بچوں کے نام رکھو جس کے ساتھ محمد، احمد یا عبد ہوگا، ان تین لفظوں میں سے جو ایک لگا ہوگا وہ اپنے بچوں کے نام رکھو۔ پہلی غلطی ہم یہ کرتے کہ نام کے انتخاب میں غلطی کر جاتے ہیں، محمد، احمد یا عبد ساتھ نہیں لگاتے۔ وہ نئی جنریشن ان کو کہیں گے عبد الصمد نام رکھو، دبنا یشو گوب نہ ہو۔ اور بہت سارے آتے ہیں کہ جی ہمارے بچے کو نام یہ رکھا تھا تو وہ ٹھیک نہیں رہتا ہے۔ میں پوچھتا نام کیا رکھا ہے؟ کہ جی ہم نے رکھا محمد ساجد۔ ایک تو محمد ہو، دوسرا سجد، سجدہ کرنے والا ہو، یہ نام بھاری کیسے ہو سکتا ہے؟ عبد الصمد نام رکھا، صمد تو اللہ کا نام ہے، اور عبد تو بندگی ہے، یہ نام بھاری ہو سکتا ہے؟ اگر یہ نام غلط اور بھاری ہوتے تو پھر اللہ ان ناموں کا چوز اپنے لیے کرتے، یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن یہ ہمارے ذہنوں کے اندر ڈالا گیا۔ یہ شامت کہتے ہیں ٹھیک ہے سین پہتی میں تمہیں سڑی برہمن، تو برہمنوں سے کنورٹ ہو کر ہم لوگ یہاں آئے، تو وہ پرانی پرائیں وہ جو افواہات اور وہ توہمات جو ہمارے ذہنوں میں آج بھی ڈالے جاتے، جس نام کے ساتھ محمد ہوگا وہ نام کبھی غلط نہیں۔ ہاں اگلا نام اگر کوئی غلط میننگ کا رکھیں گے تو اگلے نام کی تو غلط میننگ ہو سکتی، لیکن لفظ محمد کبھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا پہلا نام اچھا رکھنا ہوتا ہے۔ پھر جو ہی بچہ بڑا ہونے لگ جائے تو بچے کو بچپن سے ہم نے تربیت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم بازار میں دین کو نافذ نہیں کر سکتے، ہم مارکیٹ میں دین کو نافذ نہیں کر سکتے، لیکن گھر کا سی ایم میں ہوں، گھر کا پی ایم میں ہوں، گھر کا پردھان منتری میں ہوں، اور یہ گھر کا سارا پریوار یہ میرے کنٹرول میں ہے۔ اس کنٹرول کو لینے کے لیے مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں میں نافذ کر سکتا ہوں۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ اگر میرا بچہ کھڑا ہو گیا، اب میرے بچے نے کھانا پینا شروع کر دیا، میں نے کہا بیٹا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے داہنے ہاتھ سے کھایا کرو۔ ایک بار کرتا، 2 مرتبہ کہا، 3 مرتبہ کہا، چوتھی مرتبہ کہا، جب بیٹے نہیں مانا باپ ٹائیں کر کے یہاں ایک تھپڑ لگا سکتا ہے، چھوٹی سی صحیح لیکن لگا سکتا ہے تنبیہ کرنے کے لیے۔ یہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، یہاں پر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ عمل کرنے کے لیے اللہ پاک نے ساری روئے زمین دی ہے، جہاں موقع وہاں کرو۔ تو یہاں بچے کو سکھانا ہے دائیں ہاتھ سے کھا لو، پھر بڑا ہو جائے ہم سلام کرنا اس کو سکھائیں گے۔ یا ہم گھر کے اندر جب ہم یہاں سے جائیں گے نا، ابھی مسجد کے باہر گھر جائیں گے، ہم دروازے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر گھر کے اندر خالی بیوی ہوگی تو بھائی کر ابو الزنین سلام، میں تو جورو کا غلام بن جاؤں گا اگر میں نے بیوی کو سلام کر دیا۔ نہ، شریعت نے یہ نہیں کہا کہ بیوی سلام کرے یا بیوی تم کو سلام کرے تم اس کو سلام کرنا، تم بیوی سے سلام کرو۔ اور بیوی سے خالی سلام نہیں کرنی ہے، جب تم رخصت ہو رہے ہو بیوی سے ہاتھ ملاؤ، بیوی سے گلے ملو، بیوی کو کس کرو، محبت سے اس سے رخصت ہو جاؤ، اور جب واپس آ جاؤ تو اس پیار محبت کے ساتھ اس سے جدا ہو جاؤ۔ جب تم جانے لگ جاؤ وہ تمہارے ساتھ اٹکی رہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں میں جا رہا ہوں، دفع ہو جانے سے، میرے پیچھے پیچھے مت آ جانا۔ اب وہ تمہارے لیے دعا نہیں کرے گی، وہ دعا کرے گی چل دفع ہو جا، یہاں بھی تنگ لایا تھا، چل چور 4 دن تم آرام سے رہیں گے۔ لیکن پیار کرنے والا باپ اور پیار کرنے والا شوہر اگر ایک دن کے لیے بھی گھر سے باہر جاتا نا، بچوں کو نیند نہیں آتی ہے، بیوی کو نیند نہیں آتی ہے۔ یہ الحمدللہ مولیوں کے کھاتے میں اللہ نے رکھا ہے، مولیوں کی بیویاں ایک رات بھی اکیلے نہیں کاٹ سکتی ہے، یہ اللہ نے لیکن ایسے نہیں کوئی وہ ایسے ان کو ملا، یہ اللہ نے دیا ہے کہ بھائی بیویوں کا دین بھی ہے، بچوں کا دین بھی ہے۔ ہم نے دین سمجھ رکھا صرف بازار والوں کے لیے، اپنے لیے۔ گھر کے اندر دین کو یوں نافذ کرنا ہے کہ اپنے بچے کو جا کر سلام کریں گے، باہر سے نکلیں گے ان کو سلام کریں گے۔ جب میں دیندار ہوں گا، جب میرا بیٹا جوان ہونے لگ جائے گا تو باہر جانے کے لیے مجبوری ہے کہ بھئی یہ لباس پہنیں گے، وہ کپڑا پہنیں گے، وہ مجبوری ہو سکتی ہے۔ مزدوری کے لیے گیا، اسکول میں گیا، دوسری جگہ پر گیا، کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، لیکن گھر میں آ کر پردے والا لباس پہننا اور پہنانا یہ تو ضروری ہے، یہ مجبوری نہیں، یہ ضروری ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے جوانوں نے بھی لباس اتار دیا ہے۔ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی زمانے میں فرمایا تھا، یعنی اپنے زمانے میں فرمایا تھا لوگ کپڑے پہن کر بھی ننگے ہوں گے۔ صحابہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محدثین آئے، ان کو بھی ہم آ گئے، ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ لوگ کہیں گے بڑے سیانی ہو گئے، تمہیں کیسے سمجھ میں آ گیا؟ آپ کو بھی سمجھ میں آ گیا۔
آپ کا بیٹا جو کچھا پہن کر گھر کے اندر چل پھر رہا، کپڑا اس نے پہنا پھر بھی ننگا چل رہا ہے۔ ہمارے لیے شریعت نے لباس متعین کیا اور سطر متعین کیا ہے۔ مرد کو تو 24 گھنٹے یہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک لازمی طور پر ڈھنگ کے رکھنا ہے، یہ تو لازمی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کھلے بدن رہنا، کھلی ٹانگیں رہنا یہ اچھا نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ معاشرے کے اندر اچھی چیز نہیں ہے۔ لباس اللہ نے دیا تو یہ لباس پہننا چاہیے، ایک تو پورا لباس ہو، اور ہمیں نکر پہننے پر اور یہ ٹراؤزر پہننے پر اور یہ کچھے پہننے پر کوئی مجبور نہیں کرتا۔ باپ اس کو صحیح لباس پہننے پر مجبور کر سکتا ہے۔ اگر یہ بیٹا سکول نہیں جائے گا گھر سے باہر نکال سکتا ہے۔ یہی بیٹا اگر میرے نبی کے خلاف کپڑے پہن رہا ہے میں اس کو مجبوراً اچھے کپڑے پہنا سکتا ہوں۔ وہ کشمیری لباس وہ لباس تھا، کشمیری جو پھیرن ہے نا، پھیرن، اس پھیرن کے پیچھے بڑے بڑے راز ہیں۔ ایک راز یہ ساتر العیوب بھی ہے، ساتر البدن بھی ہے۔ اندر کیا پہنا ہوا ہے، کیا کپڑے ہیں، مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے کاشر نے سا پلاواسن کہتے نا، پیٹھ تریاک نیل تریاک پھیرن، تو بس وہ نیچے سے کچھ ہے یا نہیں ہے، وہ پائجامے کا کام بھی دیتا تھا، وہ کرتے کا کام بھی دیتا تھا۔ اور پرانے زمانے کے اندر عورتیں بھی پھیرن پہنا کرتی تھی، اس پھیرن کے ساتھ ہی ان کا پورا بدن ڈھک جاتا تھا، پوری باڈی ڈھک جاتی تھی۔ اور آج کا حال دیکھ لو، آج ہماری بیٹیاں کیا لباس پہن رہی ہے۔ میں گھر کی بات کر رہا ہوں، میں باہر کی نہیں، دنیا کیا کر رہی ہے اس کو چھوڑو، میری بیٹی کون سا لباس پہن رہی ہے، میرا بیٹا کون سا لباس پہن رہا ہے، یہ میں اپنے گھر کے اندر یہ کر سکتا ہوں۔ بیٹا ایسے نہیں کرنا، تھوڑا سا بیٹا بڑا ہو گیا، بیٹی بڑی ہو گئی تو میں باہر جانے کے لیے بیٹی کو مجبور کر سکتا ہوں، اگر تم باہر ضرور برقع پہن لو۔ دیکھو برقع پہن تو نہیں دم گھٹتا ہے، ابھی پورے سال کا ماسک پہنا کر ایک نہیں 3 ماسک کی لیریں پہنے، تب تو کوئی دم نہیں گھٹتا تھا، تب تو سانس نہیں رکتی تھی۔ کیوں؟ وہ اس بدن کی حفاظت ضروری تھی، لیکن جنت کی حفاظت کے لیے بدن جھکتا ہے۔ آج سارے ڈاکٹر، یہی ڈاکٹرنیاں کل کر کہتی تھی کیا تم بوریوں میں پہنا کر اپنی بیویوں کو لاتے ہو، آج وہی ڈاکٹرنیاں خود 4 وہ ماسک لگا کر علاج کرتی ہیں۔ اگر ہم اپنی بچیوں کو کہیں گے بیٹا تم باہر جا رہے ہو نقاب ڈال کر جاؤ، برقع ڈال کر، ہم مجبور کر سکتے ہیں۔ اپنا بیٹا جوان ہو گیا، بیٹا اب تم شیو نہیں کر سکتے ہو، اب تم داڑھی رکھنی یہ واجب ہے تمہارے اوپر، ورنہ سنت یہ کہنا ہے یہ سنت نہیں، یہ واجب ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَعْفُ اللِّحْيَ وَاقْطَعُوا الشَّوَارِبَ، یہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹواؤ۔ آج مسلمان جوان تو مونچھوں کو تاؤ دیتا ہے اور داڑھی پر بلیڈ پھیرتا ہے۔ اس طریقے سے ہماری معاشرت والی زندگی، یہ میں نے موٹی شروع کی ابتدائی چند باتیں عرض کر دی ہے، جب ہم پوری زندگی پر نظر ڈالیں گے ہم اپنے گھر کے اندر پورا دین نافذ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے گھر سے اور اپنی ذات سے دین کو شروع کر دیا، پھر ہم باہر جہاں بھی جائیں گے انشاءاللہ ہمارا پورا معاشرہ دیندار بن جائے گا۔ اور یہ ہر بندے کی یہ چاہت ہے۔ دیکھو ہمارا جوان بھی کہ ایسا نہیں ہے کہ جوان کے پاس خواہشات نہیں ہے، خواہشات ہے، لیکن پھر بھی اگر اس کو دینی سوچ مل گئی نا، وہ یہ چاہتا ہے کہ پورا معاشرہ دیندار بن جائے، لیکن پورے معاشرے پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے، میری ذات پر، میرے گھر پر میرا کنٹرول ہے۔ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اپنی زندگی کو سنت شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے سیرت پاک کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے، درود پاک پڑھنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الثناء کلہ ولک المجد کلہ والیک یرجع الامر کلہ۔ پیارے اللہ جو کہا سنا اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی ہوگی اس کو معاف فرما۔ پیارے اللہ میں سنت شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ پیارے اللہ ہم ایسے دور میں گزر رہے ہیں یا اللہ جہاں کی فضائیں بھی ہمیں گناہوں کی دعوت دیتے ہیں۔ ہم بازار میں جاتے ہیں وہاں گانے چل رہے ہوتے ہیں، گاڑیوں میں چلتے ہیں وہاں گانے چل رہے ہوتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے ہیں ہم گانے سنیں، ہم اپنے کانوں کو بند بھی کرتے ہیں، لیکن فضاؤں سے وہ گانے ٹکرا کر ہمارے کانوں میں آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے دلوں کے اندر وہ گانوں کا میل بھی آ جاتا ہوگا۔ پیارے اللہ ہم اس دور میں گزر رہے ہیں، ہماری حفاظت فرما دے یا اللہ، پورے سنت اور شریعت پر چلنا آسان فرما دے یا اللہ۔ ہمارے جوان بہت سارے بھائی یا اللہ اچھی زندگی، اچھی معاشرت والی زندگی گزارنا چاہتے، بلکہ ہر بندہ اچھی معاشرت والی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔
ہمارے لیے ایسے حالات ایسے اسباب پیدا فرما دے۔ پیارے اللہ قرآن کو پڑھنے والا، سنت کو پڑھنے والا، سمجھنے والا بنا دے۔ اللہ پورے عالم کے اندر تحفظ دین، اشاعت دین کے سلسلے میں جو محنتیں کوششیں ہو رہی ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما دے۔ مدارس، مکاتب، مساجد، خانقاہوں کی حفاظت فرما دے۔ پیارے اللہ یہاں پر بھی جو جتنے ادارے چل رہے ہیں اللہ اس جگہ پر بھی ایک ادارہ چل رہا ہے، دائیں بائیں بھی کئی سارے ادارے چل رہے ہیں اللہ ان پہاڑ کی چوٹیوں پر تیرا قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ جب صبح اٹھ کر یہ معصوم بچے تیرے پاک اور مقدس قرآن کو پڑھتے ہوں گے یا اللہ کتنی رحمتیں اترتی ہوں گی یا اللہ یہ بستیاں تو ان معصوم بچوں کی تلاوت سے آباد ہیں یا اللہ مگر ہمیں اس کا احساس نہیں ہے یا اللہ جب کرونا میں یہ سب بند ہو گیا تھا تب ہمیں یہ احساس ہو گیا تھا یا اللہ ہمیں یہ احساس دے دے یا اللہ ہمیں یہ احساس دے دے ہم تیرے قرآن کو پڑھنے والے، سمجھنے والے، سمجھانے والے، سننے والے، سنانے والے بن جائیں یا اللہ ہر چار جانب سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے بڑوں کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم فرما۔ پیارے اللہ اس مجلس کے اندر چھوٹے بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، معصوم حفاظ بھی ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اللہ ہمارے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ جب تک زندہ رہیں گے ایمان پر زندہ رکھنا، جب خاتمے کا وقت آ جائے خاتمہ بالخیر فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔